الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے سلام بھی پیش کر دیا، اور دستور یہ ہوتا ہے کہ سلام کے بعد پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تو ماشاءاللہ تو اور آپ حضرات اکابرین کی موجودگی میں صرف چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی چند باتیں، ابھی میں پچھلی سنڈے کو مسجد اقصیٰ کے اندر تھا، اور فیاض بیٹھا ہے سامنے، فیاض بھی میرے ساتھ تھا ماشاءاللہ۔ تو جب حضرت مولانا عطا اللہ صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر، حضرت عثمان والا، جو آپ وہاں پہنچے حضرت طلحہ کا، کہ جب آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور وہ پورا منظر آپ حضرات نے سنا ہے، وہ چابی والا، تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جو اخلاق ہیں، اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور شاید کیونکہ میرا یہ تیسرا سفر تھا، تو بہت زیادہ باتیں انسان جب سفر کرتا ہے، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کا، تو وہاں بہت ساری باتیں کھلتی ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کے جو کمپاؤنڈ ہے، اس کے ساتھ جو اولڈ سٹی ہے، اس میں 14 اسٹیشن ہیں، جو مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا، تو وہ جو 14 اسٹیشن ہیں، ہر اسٹیشن کے اوپر ایک چھوٹا سا چرچ بنا ہوا ہے، چیپل بنا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیپل کے پاس سے میں گزر رہا تھا، ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک پورا ایک گروپ ہے جو کہ کرسچنوں کا گروپ ہے۔ وہاں پہ کرسچنوں کے گروپ بہت ہوتے ہیں، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے گروپ بہت ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے انفارچونیٹلی نہیں ہوتے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ UK یورپ کے اندر میں نے مسجد اقصیٰ کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ اب بے خوف اور بلا خطر جو ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم گئے تو ہمارے ساتھ more than 80 پیپل تھے، پچھلی دفعہ 70 سے زیادہ تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 30-40 کے قریب تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ کرسچن ٹورسٹ جو ہوتی ہے نا، گائیڈ، وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ بھئی ایسے ایسے ہوا، پوری ہسٹری بیان کر رہی تھی۔ تو ہسٹری بیان کرتے ہوئے اچھا مجھے بڑا شوق ہوا کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، اس سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کہ وہ مسلمانوں کی کیا ہسٹری بیان کرتی ہے۔ جب ہسٹری بیان کر رہی ہے تو کچھ تو بات کرے گی نا وہ بھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے جب مسلمانوں کی باری آئی تو اس نے بیانی وہی ہسٹری بیان کی جو کہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، کہ مسجد اقصیٰ کو جو فاتح ہیں مسجد اقصیٰ کے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ دونوں حضرات یہ وہ بیان کر رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو بیت المقدس کے اندر کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہوئی۔ اور جب وہ یہ ہسٹری بیان کر رہی تھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں بڑا خوش ہوا کہ بھائی یہ کم سے کم سچ بول رہی ہے، اور اس نے جو ہے سچائی سے کام لیا ہے، اور اس نے بیان کیا کہ بھائی جب بھی کرسیڈر داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ جو گلیاں تھی وہ بتا رہی تھی، اولڈ سٹی کے اندر جو گلیاں ہیں، کہتی اس گلیوں کے اندر جو ہے خون کی ندیاں
اور خون بہہ رہا تھا، ایسے جیسے کہ بارش ہوتی ہے نا، طوفان آتا ہے تو جیسے پانی بہتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، یہ ان کا اخلاق تھا۔ دیکھیں کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این المتحابون للہ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو بلایا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اسٹیج سجائے گئے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز نے پورے پروگرام تیار کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے لیے وہ مسلمان کدھر گئے؟ مسجد اقصیٰ کا یہ تیسرا سفر، اس تیسرے سفر کے اندر بہت چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اس میں سے ایک بڑی اہم چیز تھی، وہ یہ کہ آج مسجد اقصیٰ ہم سب کو پکارتی ہے، ہم سب مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ ایک وہاں پر شیخ ہیں، ان کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ کو کیسا لگتا ہے، ہر طرف فوج ہے اور فوج کی موجودگی کے اندر آپ کا مسجد کے اندر آنا، نماز پڑھنا، یہ فیاض موجود ہے۔ مسجد ابراہیم جو ہے نا، وہاں پر الخلیل کے اندر ہے، ہیبرون کے اندر، اور وہ کھلی رہتی ہے۔ مسجد ابراہیم کے دو حصے ہو گئے۔ 1994 کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر ایک یہودی اس مسجد کے اندر داخل ہوا، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، یا فجر کی نماز تھی یا تراویح کی نماز تھی، میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ ایک مشین گن لے کر اندر گیا اور اس نے جا کر جو ہے وہ فائرنگ کی، اور 100 سے زیادہ قریب لوگ جو ہے وہ زخمی کر دیے، 70 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے، اور اسی دوران اس کو بھی مسلمانوں نے مار دیا۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر چاروں طرف مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہودیوں نے قبضہ کر لیا اس مسجد کے اوپر۔ اب وہ مسجد کے دو حصے کر لیے، ایک حصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے اور جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، وہ حصہ آج بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ ہم سب 2 بسیں بھر کے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پتہ چلا جی آج جو ہے وہ مسجد جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، آج وہ مسجد بند ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بند ہے۔ اب آپ دیکھیں چاروں طرف مسلمان رہتے ہیں، اور ہم وہاں پہنچتے ہیں اور وہ جی بالکل بند ہے، اس پہ قبضہ ہے۔ تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ بھئی انہوں نے کہا یہ کیفیت، میں نے کہا یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کیفیت کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں میں چاہوں تو میں بھی حضور کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑا ٹائم ہے، اس تھوڑے ٹائم کے اندر ایک پازیٹیو میسیج آپ حضرات تک پہنچا دوں، کیونکہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے جو بیان کر لیا ہے اس کا اثر آپ حضرات کے اندر رہنا چاہیے۔ میں مختصر ٹائم ہے، مجھے بالکل تھوڑا سا ٹائم، میں نے اپنا ٹائم بھی حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کو دیا، وہ ہمارے مہمان تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیفیت کیسے ختم ہوگی، یہ ساری جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کیسے ختم ہوگی؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیسے ختم ہوگی؟ میں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں سارے دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہیں بھائی بھائی کر دیا، تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو بالکل بیائی وہی کیفیت آج ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم پوری دنیا کے اندر این المتحابون، کہاں ہیں ہم مسلمان آپس میں محبت کرنے والے، کدھر ہیں؟ آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ آج کی پیدا ہوئی بھی صورتحال نہیں۔ اگر آپ 1923 سے پہلے کی اسلامی دنیا کو دیکھیں اور 1923 کے بعد کی اسلامی دنیا کو دیکھیں، تو یہ جو 1400 سال تک یہ یہود نے اور نصارہ نے جو سازش کی ہے، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی صورت میں،
تقریباً آپ حضرات کو پتہ ہے 1947 سے، اور اب شام کی صورتحال، عراق کی صورتحال، یمن کی صورتحال، اور اسی طریقے سے صومالیہ کی صورتحال، یہ مختلف ممالک کی صورتحال ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم سب آپس میں متحد تھے، ہم سب آپس میں، ہمارا آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ پھر کس طریقے سے اس چیز کو ختم کیا گیا؟ آج آپ پوری دنیا کے اسلامی نقشے کو اٹھائیں اور دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا کے ایک نقشے کو چینج کیا گیا، اور اب دوبارہ سے وہی صورتحال ہے اور اسلامی دنیا کے نقشے کو چینج کیا جا رہا ہے۔ آپ آ جائیں پاکستان کے اندر، لے لیتے ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت ہم آپس میں سیاسی عصبیت کے اندر بٹے ہوئے نہیں بٹے ہوئے؟ عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے اکابرین کو اور کس طرح سے ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسری پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ آپس میں سیاسی طور پر یہ حال ہے کہ اس وقت جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے کہ کوئی مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی عصبیت ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کرتے۔ پھر یہ تو سیاسی اعتبار سے ہے، پھر آپ آ جائیں جو ہے وہ نسلی اعتبار سے، ہم نسلی اعتبار سے کتنے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے خرم صاحب ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، جن کا تعلق ابو بکر مسجد سے ہے، وہ ابھی پچھلے دنوں کراچی گئے اور ہماری ٹیم ان کو لے کر گئی بلوچستان۔ تو بلوچستان کے اندر جو ہے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پنجابی سیٹلر ہے تو اس کی جان، مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر نکل سکتا ہے۔ پختون اور بلوچ کا مسئلہ ہے، اور پھر پاکستان کے اندر بلوچ، پھر بلوچوں میں ایرانی بلوچ، پاکستانی بلوچ، اور کس طرح سے ان کو تقسیم کیا گیا۔ عراق کے اندر جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، آپ حضرات کو پتہ ہے وہ کرد تھا، اور کردوں کا یہ حال ہے کہ وہ آج اپنی شناخت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی زبان کے اوپر پابندی ہے، اور وہ کہاں پر بٹے ہوئے ہیں؟ کچھ تو وہ شام کے اندر رہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہاں پر رہتے ہیں؟ عراق کے اندر رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ ہیں، اور کچھ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ایریا ان کے پاس ہے۔ افریقہ کے اندر سب سے زیادہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ ہیں صومالیہ کے لوگ، اور صومالیہ کے لوگوں کی حالت آپ کو میں بتاؤں کہ صومالیہ کے کچھ حصہ جو ہے وہ کینیا کے پاس ہے، کچھ حصہ جبوتی کے پاس ہے، کچھ حصہ ایتھوپیا کے پاس ہے، اور پھر صومالیہ کے اندر فی ذاتی ہی دو، صومالی لینڈ اور صومالیہ، یہ دو ملک اندر بن چکے ہیں۔ یہ صومالیہ کا حال ہے، اور آپ میرے ساتھ چلیں، پورے افریقہ کے اندر صومالیوں کی وہ بری حالت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، انسانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ میں رہتا تھا افریقہ کے اندر، زمبابوے میں، زامبیا میں، ملاوی میں، موزمبیق میں، وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی آج جہاں جاتے ہیں اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، چھوٹی سی مسجد پہلے بناتے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ صومالیہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا افریقہ کے اندر۔ پھر آپ آ جائیں اس طرف، آپ نکلیں عربوں کے ساتھ کیا کیا کہ عرب جو ہے وہ جزیرۃ العرب ایک ہوتا تھا، یمن ایک اپنی شناخت رکھتا تھا، سعودی عرب، یہ جو آج سعودی عرب ہے، جزیرۃ العرب جو ہے اس کے اندر سعودی عرب تھا، اس کے اندر یو اے ای تھا، اس کے اندر کویت تھا، اس کے اندر جو ہے یہ بحرین تھا، اس کے اندر یہ سارے یہ ممالک آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے ممالک تھے۔ اور پھر ایک سرزمین شام ہوتی تھی، اس کے اندر جارڈن تھا، اس کے اندر شام تھا، اس کے اندر فلسطین تھا، اس کے اندر لبنان تھا، یہ ساری یہ پورے علاقے ایک ہوتے تھے۔ آج جارڈن کا جو ہے وہ فلسطینیوں کا یہ حال ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ جارڈن کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور فلسطینی بیچارے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح سے کیمپوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسجد یونس گئے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام ہے، وہاں امام نے تقریر کی اور کہا کہ مجھے آج 30 سال ہو گئے، میں اپنے گھر کی چھت سے کھڑا ہو کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکتا ہوں لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں وہاں جا نہیں سکتا۔ تو یہ جو صورتحال جو قائم ہوئی ہے، یہ صورتحال کیسے قائم ہوئی کہ آج ہم اتنا زیادہ بڑھ گئے؟ پھر آپ یہ دیکھیں پٹھان قوم جو ہے وہ کتنی بہادر قوم تھی، پھر اس کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا کہ کچھ پٹھانوں کا، یہ پختونوں کا آ گیا پاکستان کے پاس، اور پھر وہ فاٹا بنا دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ چلے گئے وہ افغانستان کے اندر، اور اس طرح سے ان کو بھی تقسیم در تقسیم۔ اور یہ جو حضور کی جو امت تھی،
اس امت کا یہ حال کیا کہ آج ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت جو ہے کھڑی ہو جو مسلمانوں کو متحد کرے۔ دیکھیں یہ صرف اور صرف کون سی ذات ہمیں متحد کر سکتی ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متحد کر سکتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ اس وقت یہ پروگرام بہت لائیو دیکھا جا رہا ہے، کئی فیس بک کے پیجز کے اوپر، اور انشاءاللہ اسلام چینل کے اوپر بھی چلے گا۔ دیکھیں اگر ہم اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ پیغام اپنا لیں کہ ہم نے آپس میں محبت کو قائم کرنا ہے، آپس میں اتحاد قائم کرنا ہے، تو جب تک ہم آپس میں محبت اور اتحاد نہیں کریں گے اس وقت تک پھر وہ فلسطین کے مسلمان راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ آ کر جو ہے ہمیں یہاں سے جو ہے وہ آزادی عطا فرمائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہے، وہ صرف اور صرف جب ہوگی جب ہم آپس میں سارے متحد ہو جائیں۔ تو لہذا ایک تو گزارش یہ تھی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنا ہوگا، اور وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کیسے حضرت یزید جو ہے وہ محاذ پر تھے اور کئی مہینوں تک لڑ کر وہ محاصرہ کیے ہوئے بڑے پریشان، انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کو خط لکھا کہ بھئی ہم کب تک لڑتے رہیں گے، وہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا، ہم باہر ہیں، فوجی تھک چکے ہیں، اب کیا کریں؟ تو آپ ہی آئیں، آپ آ کر کچھ نئی کمک لے کر آئیں اور آ کر اس مسئلے کو حل کریں، یہ تو ہم تھک چکے ہیں۔ تو کافی دنوں کے لیے جنگ بندی کی گئی، اور اندر جو یہودی تھے، عیسائی تھے خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں نے لڑنا چھوڑ دیا، لگتا ہے تھک چکے ہیں۔ اور تھوڑے عرصے بعد دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نئی تازہ دم فوج کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد اندر شور مچ گیا مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں جو یروشلم تھا کہ بھئی نئی فوج آ گئی، اور ڈر گئے کہ بھئی اب تو بس ہمارا کام ہو گیا۔ تو وہ جو ان کا پادری تھا نا، اس نے کہا کہ ابھی مجھے پتہ کرنے دو کہ جو ہماری کتابوں میں جس شخصیت کا تذکرہ ہے، اگر تو یہ وہی شخصیت ہیں تو پھر تو لڑنے کا فائدہ نہیں، اور پھر تو بغیر لڑے ہم چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ اگر یہ وہ شخصیت نہیں ہے تو 100 سال تک بھی اگر لڑنا پڑے تو لڑو، ان کو فتح نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ جی ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے آ کر جب ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی ہیئت کو دیکھا، تو واپس جا کر کہا کہ یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کا تذکرہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کچھ سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ مجھ میں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو انہوں نے باتوں میں جب وہ چلا گیا تو پتہ کیا کہ وہ کیا پتہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا کہ جی وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کو، تو اور مسلمانوں کا امیر ایسا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ وہ اس کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کا امیر میں تو نہیں ہوں، میں تو ایک سپہ سالار ہوں، جنرل ہوں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے کہ وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ دیکھیں ایک منظر حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے بیان کیا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کا کیا سما تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں آئے۔ وہ بھی لمبا واقعہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا، صرف ایک شعر سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا۔ تو آج آپ انشاءاللہ میرے ساتھ کبھی جائیں یا خود جائیں تو مسجد عمر میں آپ جائیں گے تو مسجد عمر کے اندر آج بھی انہوں نے وہ تصویر لگائی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی کنیست القیامہ کے ساتھ وہ مسجد موجود ہے، اور اس کے اندر وہ تصویر انہوں نے ایک علامتی طور پہ لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو وہاں کا جو لارڈ پادری تھا، اور جب وہ آیا دیکھا حضرت عمر کو، تو دیکھنے کے بعد اس نے فوراً واپس جا کے کہا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو ہے یہی وہ شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو ان کو کنیست القیامہ، دیکھیں عیسائیوں کا
آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تو بیت الحم میں ہوئی ہے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق جو ان کو کرسچن یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو سولی پہ جو چڑھایا گیا تھا وہ کنیسۃ القیامہ کے اندر چڑھایا گیا، اور اس مقام پر انہوں نے جو ہے وہ ایک علامتی طور پر، بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کی قبر ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، تو وہاں جاتے ہیں، وہ بہت بڑا چرچ ہے۔ تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے جو ہے وہ، میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے دیکھنا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، بیت المقدس کہاں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وہ پورا چرچ کا جو ہے وہ معائنہ کراتے ہیں، اور جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، اور وہاں پر اذان ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ یہیں پڑھ لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، مجھے یہاں نہیں پڑھنی، اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو میرے بعد میں آنے والے مسلمان اس بات کو دلیل پکڑیں گے کہ حضرت عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی تو لہذا ہمارے لیے بابرکت جگہ ہے تو ہم نے یہاں پر مسجد بنانی ہے، یا ہم بھی یہاں نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں سائٹ پر ہو کر جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ سائٹ، بالکل سائٹ کے اوپر مسجد عمر ہے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ دیکھیں ایک خاندان تھا جس خاندان کے پاس جو ہے کنیسۃ القیامہ کی چابیاں تھیں، ابھی چابی کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تو وہ اب وہی خاندان آیا، کہا کہ بھئی یہ چابیاں ہیں، یہ کس کو دی جائیں گی؟ حضرت عمر نے کہا جو جس طرح کا نظام ہے اسی طرح سے چلے گا، اور انہوں نے کہا آپ لکھ کر دے دیں۔ وہ خط بھی موجود ہے، وہاں پر بھی موجود ہے، میرے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے۔ حضرت عمر نے ان کو زبانی جو ہے وہ کہا کہ بھئی آپ حضرات کو میں ضمانت دیتا ہوں، ان کا نہیں، آپ لکھ کر دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا، پھر کہا کہ جی اس پر جو ہے گواہوں کے دستخط بھی کروا دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عمر، ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ چابی لے کر آئے اور کہا کہ بھئی اس کی چابیوں کا کیا کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی جن کے پاس ہے انہی کے پاس رہے گی، اور الحمدللہ آج بھی وہ خاندان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے اور مسلمان ہے، اور وہ روزانہ آتے ہیں، کنیسۃ القیامہ کو کھولتے ہیں اور شام کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ جن اخلاق کی بدولت ہم مسلمان پوری دنیا کو رول کیا کرتے تھے۔ تو پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا ومن یا ابا رسول اللہ، کہ وہ کون ہے جس نے آپ کا انکار کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد یابا، اس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں فسوف تری اذا انکشف الغبار، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کہ کل قیامت کے دن جب گرد و غبار ہٹ جائے گا، اٹھ جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے وہ نعرے ہی رہ جائیں، صرف ایسا نہ ہو کہ صرف الفاظ ہی رہ جائیں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہم اگر اطاعت کے اعتبار سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے اعتبار سے اگر بالکل خالی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی طرح کی صورتحال رہے گی جو صورتحال چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔